والسلام على سید العرب والعجم سید العالمین کثیرا کثیرا وعلى اولیاء امته وعلماء اہل سنته کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبينا الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين حمد و ثنا کے بعد میرے نبی مکرم شفیع معظم روح کائنات جان کائنات باعث تخلیق ارض و سما احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے غلاموں، جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق اپنے بندوں پر لازم فرمائے ہیں، اور ان کے بارے میں یہاں تک بھی فرما دیا کہ اے میرے بندو، میرے حقوق اگر بالفرض تم ادا نہ کر پائے یا کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو درگزر معافی یہ ممکن ہے، لیکن اگر حقوق العباد میں سے، بندوں کے حقوق میں سے کسی کا حق دبایا جائے گا، کسی کا حق مارا جائے گا، تو اس صورت میں جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے تب تک اللہ تبارک و تعالی بھی بندے کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو پتہ چلا حقوق العباد کا خیال رکھنا یہ مسلمان کے ذمے ایک اہم فرض ہے، اس کو بجا لانا ہر مسلمان کا کام بنتا ہے۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے
والدین کے حقوق۔ ماشاءاللہ یہاں حافظ صاحب آئے اور انہوں نے بھی ماں کی شان کے حوالے سے کچھ شعر پڑھے، تو میں نے کہا چلیں شعر انہوں نے پڑھ لیے، تقریر میں کر لوں گا۔ بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق سمجھنے کی اور اس کے بعد ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری عملی زندگی ہو، ہماری سماجی زندگی ہو، ہماری معاشرتی زندگی ہو، اس زندگی کا عنوان اولین یہ ہے کہ والدین کے حقوق کو بجا لایا جائے۔ عملی زندگی کے اندر بھی، معاشرتی زندگی کے اندر بھی اور سماجی زندگی کے اندر بھی والدین کے حقوق کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ زندگی کا تعلق انسان سے ہے۔ انسان ہے تو زندگی ہے۔ اگر انسان نہیں تو اس کی زندگی بھی نہیں۔ لیکن یہ جو انسان ہے اس سے پہلے والدین کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ ہے تو انسان ہے، زندگی نہیں تو انسان نہیں رہ سکتا اس دنیا کے اندر، اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ انسان کی بقا کے لیے زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کے لیے والدین کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر والدین ہیں تو زندگی ہے، والدین ہیں تو پھر بندگی بھی ہے، والدین ہیں تو پھر حیات بھی ہے، والدین ہیں تو پھر بندہ جناب والا اللہ کے حقوق بھی بجا لا سکتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی بجا لا سکتا ہے۔ سامعین محترم، والدین کا بہت بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ خاندانی زندگی کی جو عمارت ہے وہ والدین جو ہیں، ماں باپ جو ہیں، ان پہ استوار ہوتی ہے۔ یعنی والدین بنیاد ہیں اور آگے جناب اولادیں جو ہیں اس کے اوپر بنائی ہوئی پوری عمارت ہے۔ تو اگر والدین کو ڈی گریڈ کیا جائے گا، والدین کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، والدین کو ستایا جائے گا، والدین کو بے جا کوسا جائے گا، والدین کو برا بلا کہا جائے گا، تو یہ برا بلا کہنا جہالت کی نشانی ہے، یہ برا بلا کہنا لا علمی کی نشانی ہے، یہ برا بلا کہنا یا انہیں ستانا اپنی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔ تو جس بندے نے اپنی بنیادوں کو ہی کھوکھلا کر دیا تو وہ بھی باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کے چند ہی دن ہو سکتا ہے دنیا کے اندر خوشحالی والے گزریں، نہیں تو تباہی اور بربادی کی طرف وہ آئے روز بڑھتا چلا جائے گا اگر والدین کو ناراض کرے گا تب۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اسی حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں نفس واحدہ ایک جان سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس ایک جان سے اس کے جوڑے کو بنایا ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان سے بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو یہ قدرت کا ایک قانون ہے جس کو اللہ کے کلام نے بیان فرمایا ہے
سورہ نساء آیت نمبر 1 میں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اور پھر یہ انسان کس طریقے سے دنیا کے اوپر پھیلے، اور یہ جو پھیلے نا تو ان کے پھیلنے کا سبب اور ذریعہ والدین بنے. تو اگر والدین نہ ہو تو پھر جناب یہ نسلیں پھیل نہیں سکتی ہیں، یہ نسلیں بڑھ نہیں سکتی ہیں، یہ نسلیں ترقی نہیں کر سکتی ہیں، یہ نسلیں عروج پہ نہیں جا سکتی ہیں. یہ سارا جتنا بھی پروٹوکول ہے سارا والدین کو جاتا ہے کہ والدین بچپنے میں اپنی اولاد کو پالتی پوستی ہے، محنت کرتی ہے، ان کے ساتھ جناب دکھ اور خوشی ہر موقع پہ انہیں وقت دیا جاتا ہے. پھر جا کے یہ بچہ جوان ہوتا ہے، پھر جا کے یہ بچہ جناب والا کھانے پینے کے قابل ہوتا ہے، پھر جا کے یہ بچہ کبھی ڈاکٹر بنتا ہے، کبھی آفیسر بنتا ہے، کبھی صدر بنتا ہے، کبھی وزیر اعظم بنتا ہے، کبھی جناب اسکول کا ٹیچر بنتا ہے، کبھی ڈرائیور بنتا ہے. اس بچے کو جو ڈرائیور بنایا گیا ہے، اس بچے کو جو ڈاکٹر بنایا گیا ہے، آفیسر بنایا گیا ہے، اس کو جناب صدر وزیر اعظم تک کا عہدہ دیا گیا ہے. عہدہ ویسے نہیں ملا ہے بلکہ اس کے پیچھے والدین کی محنتیں ہیں. اگر والدین کی محنتیں نہ ہوتی یقین کریں یہ بچہ نہ ڈاکٹر بننے کے قابل رہتا، نہ جناب آفیسر بننے کے قابل رہتا، نہ MNA بننے کے قابل رہتا، نہ MPA بننے کے قابل رہتا اگر والدین محنت نہ کرتے. یہ سب جتنا بھی پروٹوکول دنیا کے اندر کسی کو بھی نصیب ہوتا ہے سب کے پیچھے والدین کی وہ جناب محنتیں ہیں جن کو اکثر اوقات ہم بلا دیتے ہیں، اکثر اوقات ہم پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی اساں دے بڑے نخرے تھے، بڑے پروٹوکول تھے، یہ وہ تھے، یہ اساں دی ذات کی وجہ تو نہ بچے. نہیں، ایسی بات نہیں. یہ سب کچھ جو ہے یہ والدین کے توسل اور وسیلے سے ملا ہوا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو قرآن کریم فرقان حمید نے اسی لیے انسانیت جو پھیلی ہے اس کو بیان کیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر. آگے سورہ اسراء ہے، آیت نمبر 23 ہے. سورہ اسراء بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل بھی اس کو کہا جاتا ہے. آیت نمبر 23 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر. رب قدیر نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قرآن ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 23 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، یہ امر نازل فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میری عبادت کرنے والو، تم نے صرف میری عبادت کرنی ہے، میری بندگی کرنی ہے. جب بھی بندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو میری مخلوق میں سے کسی کی بندگی تم نے نہیں کرنی ہے. جس وقت بندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو اے میرے بندو میرے ہی آگے سر بسجود ہونا ہے، مجھے ہی سجدہ کرنا ہے، میری ہی عبادت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ پاک نے کس بات کا حکم ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے میری عبادت کرنے والے، اے میری بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے، میری بندگی کے بعد، میری عبادت کے بعد، میرے حضور لمبے لمبے سجدے کرنے کے بعد جو حکم تیرے لیے گئے وہ حکم یہ گئے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اپنے والدین کے ساتھ خیر سے پیش آنا ہے. یہاں اصولی طور پہ یہ بات ذہن میں یقین نہ آ گئی ہوگی، اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد، اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد عبادت کرنا اس کا حق ہے، بندگی کرنا اس کا
حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا جائے، اس کو منایا جائے، راضی کیا جائے، یہ اس اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے ہے۔ یہ تو قرآن کا اسلوب ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے اگر دوسرے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، اللہ پاک نے اپنی ربوبیت ہونے کے بعد، اپنے رب ہونے کا جب اظہار کیا تو اس اظہار کے بعد پھر والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ یہ دوسرے نقطہ نظر سے میں نے آپ کو یہ پوائنٹ بھی بتا دیا۔ اپنی عبادت کے بعد والدین کے حقوق کو بیان کیا، اپنے رب ہونے کا یہ جو عقیدہ ہے اس کو بیان کرنے کے بعد پھر والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ پتہ چلا اللہ پاک نے والدین کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سورہ نساء ہے، آیت نمبر 37 ہے، 36 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ فرمایا اے میرے بندو، اے میرا رزق کھانے والوں، اے میری تخلیق کی ہوئی مخلوقات، تم نے فقط میری عبادت کرنی ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اللہ کا شریک کسی کو نہیں بنانا ہے۔ جس وقت رب کائنات نے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا اور لوگوں کو شرک سے منع کیا کہ اے لوگوں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پہ بھی وہی بات، دوسری آیت ہے، وہ پہلی آیت میں نے پڑھ دی ہے، اس کا مفہوم آپ کو بتا دی، یہ دوسری آیت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا میری عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کا ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ والدین کے حقوق بڑے اہم ہیں، اور قرآن بار بار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے۔ اس واسطے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، والدین کے حقوق کو بجا لانا چاہیے۔ اگلی آیت اور اس آیت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب دیکھیں، ایک تو حضور علیہ السلام کا آنا یہ ہے، اور ایک اس سے پہلے جتنے شریعتیں گزری ہیں وہ اس شریعت مصطفیہ کو اگر الگ رکھیں اور پچھلی شریعتوں کی طرف جائیں نا، تو قرآن کے اندر باقاعدہ طور پہ آیتیں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے پچھلی قوموں پر بھی والدین کا حق لازم قرار دیا تھا، ضروری قرار دیا تھا، ان پہ بھی فرض قرار دیا تھا۔ میں آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں ان کے لیے کتنا سخت حکم تھا۔ ہمارے لیے تو پھر بھی اللہ کے سونے نبی کے صدقے سے پھر بھی تھوڑی سی لچک آ گئی، تھوڑی سی نرمی آ گئی، لیکن ان کی شریعتوں میں، شریعت موسوی کے اندر، شریعت عیسوی کے اندر بڑا سخت معاملہ تھا والدین کا جو نافرمان ہو اس کے لیے۔ بہرصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 83 ہے، 83 نمبر آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے محبوب آپ یاد کیجئے نا، آپ یہ اللہ کلام کر رہا ہے ہمارے آقا کریم علیہ السلام سے، اور یہاں لفظ استعمال کیے اِذ، یہ اِذ بمانا اذکر ہوتا ہے، تو مطلب کیا بنتا ہے اس کا؟ فرمایا اے محبوب یاد کیجئے نا۔ ہاں جی، تو یاد ہمیشہ وہی بات کرائی جاتی ہے کہ جو واقعہ گزر چکا ہو اور دیکھا ہوا بھی ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ احباب کو کوئی واقعہ آپ کو یاد کراؤں، جب آپ میرے ساتھ ہوں تو میں آپ کو کہوں جی آپ یاد کریں نا وہاں فلاں جگہ پہ ہم تھے،
سمجھ آئی نا؟ تو وہاں موجود تھے آپ بھی اور میں بھی، تب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جناب والا وہاں وہ یاد کریں نا وہ والی بات. لیکن اگر آپ ہوں ہی نا پھر آپ ایسی بات کر سکتے یا میں ایسی بات کر سکتا ہوں؟ نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے، اب دیکھیں ایک ایک لفظ کا جو لطف ہے نا وہ حاصل کریں آپ. ایک چاشنی جو ہے نا ہر لفظ کی قرآن پاک کے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے سونے نبی، اے پیارے نبی، آپ یاد کریں جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا. تو پتہ چلا اللہ کے نبی بعد کے واقعات تو بعد کے ہیں، اللہ پاک نے ہمارے نبی کو پچھلی امتوں کے علوم بھی عطا فرمائے تھے. سمجھ آئی نا؟ پچھلی امتوں کے بھی علوم عطا فرمائے تھے. تبھی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اے محبوب یاد کیجئے، یاد کیجئے، یاد کیجئے. ارے یاد اسے کرایا جاتا ہے جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو، جو دیکھنے والا بھی ہو سننے والا بھی ہو موجود بھی ہو، اسے یاد کرایا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے جس وقت اپنے سونے نبی کو کہا اے محبوب یاد کیجئے، سنی کا عقیدہ ثابت ہو گیا. سنی ویسے ہی نہیں کہتا کہ اللہ کا نبی حاضر و ناظر ہے، وہ اللہ کے قرآن کی روشنی میں کہتا ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی حاضر و ناظر ہے. اللہ لبیک لبیک لاؤ لاؤ لاؤ. لبیک یا رسول اللہ. سمجھ آ گئی نا؟ عقیدے کی سمجھ آ گئی؟ بس ہماری مجبوری ہے سنی احباب کی، سنی لوگوں کی، سنی علماء کی، کہ ہم جہاں عقیدے کی بات ہو اس کو جناب ڈیگریڈ نہیں کرتے، بلکہ عقیدے کی بات تو ضرور بیان کرتے، بعد میں عمل کی بات ہو تو اس کو بھی کرتے ہیں ساتھ. سمجھ آئیے؟ اور کرنی بھی چاہیے. اللہ اکبر. رب قدیر نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے سونے، آپ یاد کیجئے جب بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا، انہیں فرمایا گیا تھا لا تعبدون الا اللہ. اے بنی اسرائیلیو تم نے فقط اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. جس وقت بنی اسرائیل کو یہ حکم سنایا گیا، اس حکم کے بعد اللہ کا قرآن خود اعلان فرماتا ہے، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ لازم کیا تھا. کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا او بنی اسرائیل تم نے میری بندگی کرنی ہے، تم نے میری عبادت کرنی ہے، اور میری بندگی کے بعد، میری عبادت کے بعد تم نے بھی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، احسان کرنا ہے. تو پتہ چلا یہ صرف امت محمدیہ کے اوپر ہی لازم نہیں ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے، یہ صرف امت مصطفیہ کے اوپر ہی لازم نہیں ہے کہ والدین کا ادب اور احترام اور ان کی خدمت بجائے لائی جائے، بلکہ سابقہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لازم قرار دیا تھا کہ سب اپنے والدین کا ادب اور احترام کریں. بات سمجھ آئی جی؟ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام، علماء کرام نے لکھا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا کریم علیہ السلام تک جس جس نبی کو اللہ پاک نے بھیجا، جس جس رسول کو بھیجا، ہر نبی کو جہاں اپنی عبادت اور بندگی کا کہا، جہاں اپنے نبی کی نبوت کا ڈنکا بجانے کے والے سے کہا، وہیں والدین کے حقوق کو بھی ساتھ بیان کیا گیا. تو پتہ چلا والدین کے حقوق یہ وہ حقوق ہیں جو سابقہ امتوں پہ بھی فرض اور لازم تھے، اور ہم جو ہے ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہے اور لازم ہے. اسی طرح قرآن کریم سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24، کون سی آیت بتائیے جی؟ اچھا بولو ذرا. 23 اور
سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 23 اور 24 اللہ پاک کا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اور اس سے بھی پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک نے جس وقت والدین کو زندگی عطا فرمائی، جس وقت والدین اپنی زندگی کے اندر ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جناب پوری زندگی جوانی کے اندر گزاریں، والدین جوان ہی رہیں۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں ہوتا ہے، بالفرض بالغرض ایک ایک دن کرتے کرتے والدین بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتے چلے جاتے گئے، والدین آئے روز بوڑھی عمر کی طرف چلنے لگ جاتے گئے، وہ بڑھاپے کی طرف جاتے گئے۔ فرمایا جس وقت والدین بڑھاپے میں ہوں، والدین بوڑھے ہو جائیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ وہ ایک گھر کے اندر والدین کو دیکھ کر، والدین کو جناب والا ان کو سامنے دیکھ کر، ان کی کھانسی، ان کے معاملات، ان کا چال چلن، ان کا جناب والا گھر کے اندر رہن سہن، وہ سارا دیکھ کے کہیں ایسے نہ ہو تم جناب تانے دیتے رہو، تم جناب برا بھلا کہتے رہو، اے بابا جی جناب اساں سے تک کھنگڑیاں سے رہ گئے نا، یہ باتیں جو بندہ کرتا ہے وہ بندہ جناب والا یہ اللہ کا کلام سنے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ فرمایا او بچے، آؤ بچے، آج تو نوجوان ہے، کل یہ بھی نوجوان تھے، آج جناب والا تو جوانی کی عمر کے اندر ہے، کل یہ جوانی کی عمر میں تھے، آج بوڑھے ہو چکے ہیں، آج یہ تیرے محتاج ہو چکے ہیں، آج جناب والا پیسوں کے لیے بھی تیرے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں۔ اے نوجوان، اے اولاد، جس بات سن لے، والدین کا کسی بھی طرح کا کردار ہو، والدین کا کسی بھی طرح کا انداز ہو، والدین کا کسی بھی طرح کا بول چال ہو، والدین کا کسی بھی طرح کا چال چلن ہو، اے بچے تیرے اوپر یہ لازم ہے، لا تقل لہما اف، تو نے اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا ہے۔ اف تک، یہاں یہ جو آیت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کے اندر تقریباً 6 چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ کتنی جی؟ 6 ہون میں تو گن کے دسنا۔ ایک بات فرمایا کہ جب تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پہلی بات یہ ہے کہ فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک بھی نہیں کرنا۔ پہلی بات ولا تنہرہما، والدین کو جھڑکنا بھی، اور نہ کئی جنابو تھوڑے جی پیسے کو آ جائیں نا، والدین سمجھ دی کوئی نہیں، ایسے پتہ ہی کوئی نہیں، یہ تو جاہل ہے، یہ فلاں۔ میں نے یقین کریں پڑھے لکھے طبقے کے کئی ایسے واقعات سنے ہیں، ایسی حقیقی باتیں سنیے، یقین کریں کہ میرے تو جناب ایک دم دماغ کے اندر وہ جس کو کہتے ہیں نا عجیب سی وہ کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ کیا، ایک دفعہ ایک بندہ جناب چلا گیا والد یونیورسٹی کے اندر، اور بچہ جناب اس کا یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا تھا، تو اتنے میں جناب دوست آئے، دوست نے پوچھا یار کون ہے؟ کون ہے بابا جی، کتوں آئے، کون ہے، کڑے پاس؟ وہ جو پڑھے لکھے تھا نا نوجوان، اس نے آگے سے کہا یہ ہمارے نوکر ہے، یہ ہمارے نوکر ہیں۔ اور جس وقت بعد میں بابا جی سے بات ہوئی انہی بندوں کی، تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پوچھا جی کہ ہاں اس بندے کے ساتھ آپ کا کیا مطلب تعلق ہے، کیا واسطہ ہے؟ انہوں نے کہا بچے جی بات یہ آپ نے پوچھ لی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ بچے نے پہلے کی تعارف کروایا، اس نے تعارف کروایا کہ ایسا نوکر ہے، تو والد تو جناب انکار تو نہیں کر سکتے نا، والد والد ہی ہوتا ہے، بے شک جیسا بھی ہو، والد کا مقام اللہ نے بڑا کیا ہے، اللہ کے قرآن نے بڑا کیا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان نے بڑا کیا ہے۔ ہم اگر یونیورسٹیز کالجز کے اندر پڑھ کے بہت کچھ بھی بن جائیں، والدین کی قدموں کی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے پڑھے لکھے نوجوان یہ ذہن میں رکھ لے،
آج اگر تو پی ایچ ڈی ڈنگر بھی بن جائے نا، انہیں گل جان بوجھ کے سوچ کے سمجھ کے میں آخنا، پی ایچ ڈی ڈنگر ہی ایسی بات کر سکتا ہے جیسے یہ میں نے مثال کے اندر بیان کیا۔ اب پی ایچ ڈی تو کی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ڈنگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو والدین کو اس قدر گراتا ہے وہ تو جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج بندہ جتنا بھی پڑھ لکھ جائے نا، وہ والدین کو ڈی گریڈ نہ کرے، والدین کو جناب کسی بھی جگہ پہ نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ بے شک والدین نے الف با تا سا بھی نہ پڑھو، والدین ایک دن بھی کسی جگہ پڑھنے کے لیے نہ گئے ہوں، سادہ بندہ ہے والد سادی عورت ہے، لیکن ہے والدہ، وہ ملک کا صدر وزیر اعظم بھی اگر کوئی بن جائے اس کے لیے بھی لازم ہے کہ اپنے والدین کے طلبوں کو چومے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن آج ہمارے جناب بہت سارے احوال دیکھے جائیں تو اس کے بالکل برعکس ہیں۔ آج ہم والدین کو جناب بالکل وہاں لے جا کے باندھتے ہیں جہاں باندھنا ہی نہیں چاہیے، وہاں پہنچاتے ہیں جہاں پہنچانا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا لا افن، والدین کے سامنے اف تک نہیں کہہ سکتے۔ یہ اف جو لفظ ہے نا، اگر میں اس پہ بات کروں تو یقین کریں اتنی لمبی بات ہو سکتی ہے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایک لفظ ہے اور اس کے تحت اتنی لمبی اور وسیع بات۔ لیکن میں خلاصہ بتاتا ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو والدین کی طرف سے، ہر معاملے پہ والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا ہے۔ بس میں آگے چل کے مزید بھی چیزیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اب ہونا تو یوں چاہیے تھا، قرآن نے جب کہہ دیا کہ اف نہیں کہنا ہے بات ختم ہو جاتی، کیونکہ اف سے پیچھے باقی ساری چیزیں خود آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ کا قرآن ہے اور اللہ پاک جانتا تھا کہ کئی لوگ جناب کہیں گے صرف اف ہی نہیں کرنا، تب باقی جو دل آتے کرو۔ پہلے سمجھ آئی نا؟ تو قرآن نے مزید لفظ بولے، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین میں سے کسی کو بھی جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، اور آگے فرمایا جدوں گل کرو نا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب والدین سے بات کرو تو پیار محبت سے بات کرو۔ کیسے کرو جی؟ پیار محبت سے بات کرو، کریمہ، قرآن کہتا ہے۔ آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا اپنے رحمت والے پروں کو والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے بچھا دو۔ اے نہیں کہ تکبر دا بت بن جاؤ، یہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے جاہو جلال اور منصب کی وجہ سے والدین کے سامنے اکڑنے لگ جاؤ، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے والدین جو بھی کریں، سختی بھی کریں، جیسا بھی معاملہ کریں، کردار جیسا بھی ہو، فکریں جیسی بھی ہوں، رویہ جیسا بھی ہو، فرمایا والدین کے سامنے نرمی والے پر بچھا دو، عاجزی کرو، انکساری کرو۔ ایک قرآن آختے جی، کون آختے جی؟ ایک قرآن کا حکم ہے۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ جڑے معاملات ہیں نا اف تک نہ کہو، جھڑکو بھی نہ، اور ان سے میٹھی بات کرو، پیاری اچھی سونی سی بات کرو، پیارے انداز میں کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس والدین کے سامنے عاجزی کرو، والدین کے سامنے انکساری کرو۔ یہ تو تب تک ہو سکتا ہے جب تک والدین زندہ ہیں، جب تک والدین زندہ ہے۔ لیکن اگر والدین کسی کے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ جو فرمان ہے اس کو دنیا کے اندر بھی آپ جناب لاگو کر سکتے ہیں، اور دنیا سے ان کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس کو لاگو کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بچہ دعا کرے والدین کے لیے، کیا کرے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او دنیا کے اندر آنے والے بچے، دنیا کے اندر آنے والے بچے
والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا ہے، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، انہیں برا بھلا نہیں کہنا ہے، والدین کو گالیاں بھی نہیں دینی ہے، والدین کو ستانا بھی نہیں ہے، والدین کے ساتھ کسی طرح کی خیانت بھی نہیں کرنی ہے، والدین کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں کرنی ہے، والدین کے ساتھ جناب جب بات کی جائے پیار سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے، میٹھے لہجے میں بات کرنی ہے، نرم مزاجی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم یہ سارے معاملات کر لو تو اپنے والدین کے لیے یہ دعا بھی کرنی ہے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر او بچی تو نے اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرنی ہے، اے سونے ربا جس طرح ہمارے والدین نے بچپنے میں ہمارے ساتھ شفقت والا معاملہ فرمایا ہے، ہمارے ساتھ محبت والا معاملہ فرمایا ہے، ہمارے ساتھ پیار والا معاملہ فرمایا ہے، ہمارے ساتھ محبت والا معاملہ فرمایا ہے، اے رب قدیر اب یہ ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے تو کیا ہو گیا، ان کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں تو کیا ہو گیا، اماں جی جناب والا چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی ہیں تو کیا ہو گیا، انہیں بیماریاں لگ گئی ہیں تو کیا ہو گیا، جناب والا ابو جان جناب کھنکارنے لگ گئے ہیں تو کیا ہو گیا، کھانسی پہ کھانسی کیے جا رہے ہیں تو کیا ہو گیا۔ فرمائے دنیا کے اندر آنے والے بچے اپنے والدین کے لیے تم نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ جس طرح بچپنے میں ان والدین نے ہمیں پالا ہے، ہمارے اوپر شفقت فرمائی ہے، مہربانی فرمائی ہے، اے اللہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان دونوں میرے والدین پہ رحم و کرم نازل فرما دے۔ یہ دعا کرے بچہ اپنے والدین کے لیے، لیکن آج کل کیوں دے جس وقت بچے تھوڑا جا مختار بڑھائے جاوے نا، چل بچے ہون یہ 13 ہو گیا یہ 13 ہو گیا یہ اس تو ہو گیا، اس تو بعد والد صاحب بھی بوجھ بڑھنے لگ جانے اور حقیقی گل جڑی گل ہر بندہ نہیں کردا، پہلے جس وقت جناب والد صاحب کما کے آن کے کھلاندے نا، اس وقت والدین ہو سب تو چنگا میرے ابو، سب تو اچھے میرے ابو، کیونکہ آن کے کھلانے نا، لیکن جس وقت خود مختار بڑھا کے نا تقسیم کر دینا، یہ فلاں بچے کا، یہ فلاں بچے کا، یہ فلاں بچی کا، یہ اس فلاں کا، پھر اس تو بعد والدہ بھی بوجھ بن جانی ہے۔ میری گل دی تصدیق کرے اگر سچ ہے، لیکن اگر کوڑے تو پھر نہ کرے، لیکن ہر بندے دی گل بھی نہ کرنا، کیونکہ بندے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو اپنے والدین کو چاہے جتنے بھی بوڑھے ہو جائیں وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ عزت کرتے ہیں، وہ احترام کرتے ہیں، وہ جناب ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور پھر عملی طور پہ بھی کر کے بتاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بس جی آسان لکھ دفعہ تکلیف ہو جاوے لیکن استے والدین تکلیف نہ ہوئے۔ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ایسے بھی کئی بندے ہوتے ہیں، وہ آخرین جی کہ ہون دے چلو جی گڈی بھی اپنی ہو گئی، اتنی پیسے بھی آ گئے، اتنی جائیداد بھی آ گئی ہے، ہون تے ابو نے خواہ کار بھی بہ کے کھنگ نہیں ہے، بس اس سے علاوہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یا اللہ اس جنت عطا فرما نا، اور میں جناب میٹھے لفظ میں گل کرنا نا، اور یا اللہ اور سارا تیسن نہ ہو گیا نا، اور اس ابو جنت عطا فرما، اور اس کا مطلب سمجھتے کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کئی ایسے بچے ہوتے ہیں، اب بظاہر تو جناب ہو سکتا ہے پڑھے لکھے ہوں تو یہ والے لفظ بولیں گے جو میں نے بولے، یا اللہ جنت عطا فرما، لیکن اگر پڑھے لکھے نہ ہوئے تو لفظاں دی جیسا پہچان نہ ہوئی نا، یا اللہ اسی تنگ آ گیا ہے پر ٹور اگاں پر نہ جاوے۔ مطلب یہ کہ جب تک والدین بچے کی خدمت کرتے رہے، لا کے کھلاتے رہے، تب یہ والدین جناب والا بڑے باعزت تصور کیے جاتے تھے، باوقار تصور کیے جاتے تھے، لیکن جس وقت والدین نے سب کچھ تقسیم کر کے دے دیا، یہی والدین نہیں بدلے لیکن بچے بدل گئے۔
بچے بدل گئے اور یہی بچے پھر کہنے لگ گئے اے ابو نے ویسے ہی کھنگ نے انتظام شعار ویلے جناب اساں دے کرنا وچ کھنگ 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 کی اساں دی ساری طبیعت مزاج ہی خراب کیتے رہے. میں نے کہا نہیں او بچے، یہ والدین وہ والدین ہیں کہ جن والدین نے تجھے پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے اور اس مرتبے اور مقام تک پہنچایا ہے کہ آج تم مرد کہلانے کے لائق ہو گیا ہے. آج ان والدین کو اپنا رویہ بدل کے ڈیگریڈ نہ کر، ان کو ذلیل و رسوا نہ کر، بلکہ والدین کی یہ وہ عمر آ چکی ہے جس عمر میں اگر تو ان کی کیا کرے گا، ان کے خیال کرے گا، ان کی خدمت کرے گا تو پھر کیا ہوگا. اللہ کے سونے نبی نے فرمایا ہما جنتک و نارک، فرمایا تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں. تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری. تو اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا ہے، ایک طرف سے جناب نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، جہاد کرتا رہے، صدقات و خیرات دیتا رہے، جنابی والا زکاتیں دیتا رہے، بڑی سے بڑی مسجدیں بنا لے، بہت کچھ کر لے، اگر والدین ناراض ہیں، اللہ کے سونے نبی نے فرمایا کہ یہ والدین تیرے لیے دوزخ ہے. بے شک سب کچھ کر، لیکن اس کرنے کے ساتھ یہ بھی دیکھ والدین راضی ہیں کہ ناراض ہیں. اگر والدین ناراض ہیں حج بھی ضائع، والدین ناراض ہیں عمرہ بھی ضائع، والدین ناراض ہیں صدقات و خیرات بھی ضائع، والدین ناراض ہیں دنیا کا بڑے سے بڑا نیک عمل ضائع ہے. لیکن اگر والدین راضی ہے وہ جنتوں کا، فرمایا اللہ کی عبادت بھی ساتھ کر اور ساتھ والدین کی خدمت بھی کر، جنت تیرا ٹھکانہ بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کے حقوق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی، باقی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ رزق کیجیے.